حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی والدہ آپ کو بچپن میں قاری صاحب کے پاس مسجد میں لے کر گئی اور ان سے کہا کہ قاری صاحب میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دیجیے، تو قاری صاحب نے وہ بچہ رکھا، بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے سامنے بٹھایا، پارا سامنے رکھا اور قاری صاحب بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پڑھنا شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے قاری صاحب کو 15 سپارے سنا دیے۔ قاری صاحب کہتی ہیں بیٹا آپ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ ماجرا کیا ہے کہ آپ چھوٹے سے ہو، آپ کی والدہ میرے پاس لے کر آئی کہ میں آپ کو قرآن پڑھاؤں، اور آپ یہاں بیٹھ کر آپ نے مجھے آدھا قرآن شریف سنا دیا۔ تو بچہ کیا کہتا ہے کہ قاری صاحب بات یہ ہے کہ صبح کے وقت جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو وہ مجھے گود میں لے کر صبح کی نماز پڑھ کر مجھے گود میں بٹھاتی تھی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی تھی، تو اپنی ماں کی تلاوت سن سن کر ہی مجھے 15 پارے زبانی یاد ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ ایسی پاک باز مائیں کہ جو دودھ بھی پلاتی تھی بچوں کو گود میں لے کر، تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں، باوضو ہوا کرتی تھیں۔ نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، بچے کو گود میں لینا، تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ جب مائیں اتنی نیک تھیں، مائیں اتنی پاک باز تھیں، تو پھر بچے بھی تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں ایسی کرتے؟ آج کی ماں اپنے بچوں کی تربیت کیوں ایسی نہیں کرتی؟ آج کی ماں کو کیا ہو گیا؟ آج کی ماں ہر وقت موبائل میں اور ٹی وی اور LED میں گھسی ہوئی ہے۔ آج کی ماں کی ساری توجہ اس دنیا کے اوپر مرکوز ہے۔ آج کی ماں کو فرصت نہیں ہے کہ وہ دنیا کے لمحات کو چھوڑ کر کچھ وقت اپنی اولاد کو دے۔ اس وقت کی ماں اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیتی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، اپنے بچوں کو توجہ دیتی تھی۔ اس وقت کی ماں اپنے بچوں کا مستقبل بناتی تھی کہ یہ میرا سرمایہ ہیں، تو پھر بچے بھی تو ایسے نیک پاک باز پیدا ہوتے تھے، بچے بھی تو بختیار کاکی جیسے ہوتے تھے، بچے بھی تو بابا غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوتے تھے، بچے بھی تو سلطان باہو جیسے ہوتے تھے۔ آج ہماری مائیں جن کو موبائلوں سے ہی فرصت نہیں ہے، آج کی وہ بچی جو ماں بنتی ہے اس کی تو خود تربیت نہیں ہوتی، تو اس نے آگے بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے؟ آج کی ماں جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کر اسے انگریزی پڑھانا چاہتی ہے۔ آپ انگریزی پڑھائیں، انگریزی پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستو، پہلے اس بچے کو مسلمان تو بنائیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی گھروں میں جا کر بتائیں، ہم بھی اپنی بیوی بچوں کو بتائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو اچھی بری بات بتائیں، تاکہ کل کو ہماری جو بچی آگے جائے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اپنے بچوں کو مسلمان تو بنائیں، اپنے بچوں کو اسلام تو پڑھائیں۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی زبان پوری طرح نہیں کھولتا، ابھی بولنا شروع ہوتا ہے تو ماں اسے انگریزی کے لفظ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، ماں اسے انگریزی بولنا سکھانا شروع کر دیتی ہے کہ میرے بیٹے کی زبان پہ انگریزی چڑھ جائے، میرا بیٹا انگریزی میں بولنے لگ جائے، میری اولاد کو انگریزی کی سمجھ آ جائے۔ میرے محترم دوستو، پھر پیدا بھی تو انگریزی ہونے۔
صحابہ اکرام جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ ان بچوں کو کلمہ پڑھایا کرتے تھے. ہمارے بزرگ بچوں کو پہلے کلمہ پڑھایا کرتے تھے. ہماری مائیں بچوں کو کلمہ پڑھایا کرتی تھی، ان کو قرآن کی آیتیں سنایا کرتی تھی، ان کو اللہ کے نام یاد کروایا کرتی تھی. آج ہم اپنی اولاد سے پوچھیں ان کو کلمہ تک یاد نہیں ہوتا. اولاد سے پوچھو کون ہو، ان کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے. اولاد سے پوچھو تمہارے نبی کا نام کیا ہے، اولاد کو یہ پتہ نہیں ہے. تو جب ہم نے پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی ہے تو کیا اس پہ عمارت سیدھی بنے گی؟ ہم نے تو اپنے بچوں کا مستقبل خود خراب کر دیا، اپنے بچوں کو تباہی کے راستے پہ ہم نے خود چلایا ہے، اور پھر ہم رونا روتی ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے آوارہ ہو گئے. ہم نے نہ تو ان کے کھانے پینے میں کوئی کمپرومائز کیا ہے، کھانا جو ہم ان کو دیتی ہیں، غذا جو ان کے اندر جا رہی ہے، یا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ غذا ہم حلال مال کی کھلا رہے ہیں یا حرام کی ہے؟ ہم جو کمائی کر کے لا رہے ہیں مال، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. آج جب بندہ مرنے لگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. یہ ہر کوئی سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. وہ آخرت میں کہیں پھنس تو نہیں جائیں گے. دنیا کی فکر ہے، مرتے ہوئے بھی ہمیں دنیا کی فکر ہے. تو جب ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہی نہیں ہے تو بچوں میں دین آنا کہاں سے ہے؟ بچوں کو دین سمجھ کہاں سے لگنا ہے؟ بچے ہمارے مسلمان کیسے پیدا ہونے ہیں؟ انہوں نے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے؟ یہ ہم اپنے بچوں کو تربیت ہی نہیں دے رہے. جب بچہ دین پڑھے گا، وہ دیندار بنے گا، مشرق سے مغرب تک جائے گا، دین کو پھیلائے گا، اللہ خود ان کا رزق ان کو پہنچا دے گا. رزق کا وعدہ تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے. فرمایا رزق اپنے بندے کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے. جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اس سے پہلے اسے موت آ ہی نہیں سکتی. جس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے ہم اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کے اوپر محنت کر رہے ہیں، حلال حرام کو بھول چکے ہیں. تو ہمارے بچوں نے کہاں سے نیک بننا ہے؟ کہاں سے وہ ہمارا ادب کریں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. 5 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی. آج ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہی نہیں سنبھالے جاتے. 5 بر اعظموں کے اوپر ان کی حکومت تھی. اور آپ دیکھیں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. ایک دن کمرے میں بیٹھے ہوئے بیٹی کو آواز دی کہ بیٹا میرے لیے پانی کا پیالہ لاؤ. تھوڑی دیر گزر گئی، اس کے بعد پھر بچی کو آواز دی ذرا غصے سے، تو آپ کی بیوی فاطمہ وہ آپ کے پاس آئی کہ کیا ہوا، کیوں اتنے غصے میں بول رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے بیٹی سے کہا تھا کہ میرے لیے پانی کا پیالہ لاؤ، اتنی دیر ہو گئی ہے وہ ابھی تک پانی کا پیالہ نہیں لائی، کتنی نافرمان بنتی جا رہی ہے. تو بیوی نے کہا کہ اس میں کوئی نافرمانی والی بات نہیں، آپ پہلے بات سمجھیں کہ آپ کی بیٹی کے پاس کپڑوں کا ایک ہی تو جوڑا ہے، اس کی شلوار پھٹ گئی تھی، دوسرے کمرے میں بیٹھی وہ اپنی شلوار کی سلائی کر رہی ہے، اب بغیر سلائی کیے ہوئے وہ کیسے آپ کے پاس آئے؟ یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے قناعت سکھائی تھی اپنے بچوں کو. ہم نے تو ان کو عیاشی سکھائی ہے. ان کی زبان سے لفظ بعد میں نکلتا ہے، ہم ان کی خواہش پہلے پوری کرتے ہیں. ہم نے ان کو خواہشات کا دنی بنا دیا ہے. وہ قناعت سکھاتے تھے، حکمران ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں. وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی بادشاہ بننے سے پہلے آپ دیکھ لیں کتنی امیرانہ زندگی ہوتی تھی. جو سوٹ ایک دفعہ پہن لیتے تھے وہ دوبارہ پہنا نہیں کرتے تھے.
اس وقت کا مہنگا ترین سوٹ آپ زیب تن کیا کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرا ہے۔ لیکن جب آپ امیر المومنین بن گئے، جب خلافت کا بوجھ آپ کے سر پہ آ گیا، تو پھر لوگوں کو بتلایا کہ خلافت ایسے ہوتی ہے، پھر بادشاہ بنے، امیر المومنین بن کر دکھایا کہ ایسے امیر المومنین ہوتی ہیں۔ وقت کے بعد شاہی اور بیٹی کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، اور وہ بھی پھٹ گیا تو دوسرا پہن کے آ نہیں سکتی، اسی کی سلائی کر رہی ہے۔ ایک دن آپ باہر سے آئے، گھر میں داخل ہوئے تو بیٹیوں نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیا، تو بیوی سے کہتی ہیں کہ بیٹیاں مجھ سے منہ کیوں چھپا رہی ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ انہوں نے ابھی کھانا کھایا ہے پیاز کے ساتھ، کچے پیاز کے ساتھ، منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے پیاز کی وہ سمیل آ رہی ہے، اس وجہ سے منہ پہ کپڑا رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارے ابا جان کو وہ سمیل نہ آئے، کچے پیاز کی وہ بو نہ آئے۔ یہ وہ بادشاہ تھے۔ آج ہمارے بادشاہ دیکھیں، جن کے کھانوں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، 2-4 بندوں نے کھانا ہوتا ہے اور اتنی لمبی چوڑی ٹیبل بھری ہوتی ہے۔ تو وہ امیر بنے، وہ خلیفہ بنے، انہوں نے بن کر دکھلایا کہ کیسے ایمانداری کے ساتھ خلافت کرنی ہے۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں وقت کا بادشاہ ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آ کر پوچھتے ہیں، جب آخری آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تو وہ آدمی بولا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، آپ سے پہلے جو حکمران گزرے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بڑا کچھ بنا کر گئے ہیں اور بڑا کچھ ان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے روپیہ پیسہ ان کے لیے چھوڑا ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا کہ آپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا، چہرے پر سرخی کے آثار ظاہر ہوئے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ لوگوں نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اٹھا کر سہارا دے کر آپ کو بٹھا دیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی ہے، اچھی تربیت کی ہے، اور جس کی اچھی تربیت ہو جائے اس کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے، اور اگر میری اولاد نیک نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں مرضی جائے، جنت میں جائے جہنم میں جائے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نیک کی، تربیت اچھی کی، تو پھر لوگوں نے دیکھا، اس وقت کی بزرگ ہستیاں دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ان سے پہلے جو حکمران گزرے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنائی اور مال و دولت ان کے لیے چھوڑا، ان کے بچوں کو دیکھا کہ وہ مسجدوں کے باہر کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اولاد کو دیکھا، آپ کے 11 بیٹے تھے اور ایک وقت آیا کہ 11 کے 11 بیٹے ہی مختلف جگہ پہ گورنر بنے ہوئے تھے، کوئی کسی علاقے کا کوئی کسی علاقے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے اچھا آدمی کوئی لوگوں کو ملتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو اپنا حکمران بنا لیں۔ یہ حضرت عمر کی تربیت تھی اپنی اولاد کی، کہ ایک وقت آیا کہ لوگوں کو ان سے اچھا کوئی آدمی نہیں ملتا کہ جس کو اپنا حکمران بنا لے۔ تو آج ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اللہ رب العزت رزق کے دروازے خود کھول دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر گھر میں آتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے راستے ایسے کھولے کہ وقت کے حکمران بن کے بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔
آپ اپنی اولاد کی اچھی اور نیک تربیت کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے چلے جائے گا۔